ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت خاتم النبیین کی تفسیر قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، اقوال صحابہ کی روشنی میں اور اصحاب لغت کے اقوال کی روشنی میں ہم نے دیکھ لی اور لفظ خاتم النبیین کا مرزا قادیانی کیا ترجمہ کرتا ہے، قادیانی کیا تشریح کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب برکات الدعاء میں قرآن پاک کی تفسیر کے معیار لکھے ہیں جو تقریباً 7 ہیں۔ ان میں پہلا معیار اس نے قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کرنا، دوسرا معیار قرآن کی تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اور تیسرا معیار قرآن کی تفسیر حضرات صحابہ کرام کے اقوال سے کرنا لکھا ہے۔ معیار مرزا قادیانی نے لکھا ہے، لیکن اس معیار پہ خود بھی عمل نہیں کرتا اور نہ اس کی ذریت عمل کرتی ہے۔ بہرحال آج احادیث مبارکہ ہم نے دیکھنی ہے، اور ان احادیث مبارکہ کو نقل کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے چند حوالہ جات موجود ہیں جن میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں احادیث متواترہ ہیں۔ پہلا حوالہ حافظ ابن حزم ظاہری کا ہے، میں عربی عبارت بھی ساتھ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی۔ ہمارے جو اسکول کالج کے ساتھی ہیں انہیں عربی عبارت اگر پڑھنی نہیں آتی، عربی عبارت سمجھ نہیں آتی تو پریشان نہ ہوا کریں، اس کا ترجمہ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقل القواف التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه
انہ اخبر انہ لا نبی بعدہ۔ آگے اس کا ترجمہ ہے، وہ تمام حضرات جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید کو نقل کیا ہے، انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتاب الفصل کا حوالہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لکھا، بیان کیا، آپ کے معجزات کو لکھا، بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو نقل کیا، تو وہاں انہوں نے اس بات کو صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صرف معجزات کو نقل نہیں کیا گیا، ہر دور میں حضرات علماء کرام نے ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ختم نبوت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، تو اس حوالے سے مستقل کتابیں حضرات علماء کرام نے لکھی۔ مثلاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے کتاب لکھی، 2 جلدوں میں، اور کمال کتاب ہے۔ اس کتاب کو خصوصاً ہمارے علماء حضرات ضرور پڑھیں، اور دلائل النبوت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اسی طرح دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو یہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اور بھی چھوٹی بڑی کتابیں حضرات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ سیرت پر چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید تھے، انہوں نے بھی سیرت کبریٰ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو انوکھے طرز پر ہے۔ دوسری سیرت کی کتابوں کی نسبت انوکھے طرز کی کتاب ہے اور بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ ایک انہوں نے مقدمہ اپنی پہلی جلد میں لکھا اور فصلیں قائم کر کے لکھا، وہ بھی بہت ہی جامع مقدمہ ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں حضرات علماء کرام سے میں عرض کر رہا ہوں، اور دینی مدارس کے طلباء سے بھی کہ ایسی کتابوں کا ضرور مطالعہ رکھا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی نبوت و رسالت کے حوالے سے ہمیں وافر مقدار میں معلومات فراہم ہوں۔ اب دوسرا حوالہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دیکھیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابۃ۔
اور ختم نبوت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں، جن کو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے۔ آگے تیسرا حوالہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق بہ الکتاب وصدعت بہ السنۃ واجمعت علیہ الامۃ فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اصرہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے، احادیث نبویہ نے جس کو واشگاف طور پر بیان فرمایا ہے، اور امت نے جس پر اجماع کیا ہے، پس جو شخص اس کے خلاف کا مدعی ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر اس پر اصرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ تین حوالے ہیں جن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اجماع ہے، آگے اجماع کے حوالے بھی آ رہے ہیں، اور دوسرا اس بات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر احادیث متواترہ ہیں۔ احادیث متواترہ کا مطلب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ ذکر کریں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء اور اپنی دوسری کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ 10 سے زائد صحابہ، 10 سے زائد راوی، میاں یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جو ساتھی چھریاں لے آتے ہیں وہ واپس کریں۔ باورچی خانے کی، کچن کی چھریاں اگر کسی ساتھی کے پاس ہوں، وہ چھریاں ابھی واپس کراؤ، وہاں سبزی کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، پیاز وغیرہ کی، تو وہ ساتھی ابھی واپس کرائیں۔ دس سے زیادہ صحابہ جس حدیث پاک کو نقل کرنے والے ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب احادیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، 10 حدیثیں یہاں نقل کی گئی ہیں۔ زیادہ احادیث مبارکہ جنہوں نے دیکھنی ہوں وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ختم نبوت کامل کا دوسرا حصہ دیکھیں، ختم النبوت فی الحدیث۔ حضرت نے 210 احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ نقل کی ہیں۔ اور بھی حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی احادیث نقل کی ہے، اور بڑے شاندار فوائد بھی حضرت نے ان احادیث مبارکہ کے تحت لکھے ہیں، اس کا بھی آپ حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں،
میں ساتھیوں سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ ان احادیث مبارکہ کو یاد کر لیں، تو الحمدللہ ہر مرتبہ کورس کے شرکاء یاد کر کے سناتے بھی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، درس نظامی کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور عش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ایک حصی مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ حصی مثال جو آنکھوں سے چیز نظر آنے والی ہے، جیسے عمارت ہوتی ہے تو عمارت دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بصیرت رکھتا ہے، دل کی آنکھ رکھتا ہے تو وہ نبوت کے محل کو دیکھ سکتا ہے، اور میں آخری اینٹ ہوں کہ اس قصر نبوت کو آ کر میں نے مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ اور درس نظامی پڑھنے والے ساتھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ہندی کی چندی نکالا کرتے ہیں، بال کی کھال اتارا کرتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ محسوسات میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو حصی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے یہ برآمدہ ہے، اب ایک آدمی کو کہا جائے دیکھو برآمدہ، تو اس میں تعویل شروع کر دے، کوئی تعویل شروع کرے گا؟ مدرسے کی عمارت کو دیکھ کے کوئی تعویل نہیں کرتا، مسجد کی عمارت کو دیکھ کر کوئی تعویل نہیں کیا کرتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور ختم نبوت کو ایک عمارت کے ساتھ، ایک حصی مثال کے ساتھ تشبیہ دے کے امت کو سمجھایا ہے کہ کہیں میری امت پھسل نہ جائے۔ تو یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، بلا تعویل آدمی کو مان لینا چاہیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ لیکن قادیانی، ان کا دماغ چونکہ خراب ہے، اس لیے وہ ایسی واضح حدیثوں میں بھی تعویل تو کیا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب لفظ تھوڑے ہوں اور اس کے معنی زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین مبارکہ ایسے ہیں کہ ایک ایک فرمان مبارک پر کئی 100 صفحات پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تشریح میں، اور قیامت تک یہ تشریح ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ لیں، کتنی جامع کتاب ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کے بعض جملے ایسے ہیں جو بالکل جامع ہیں، مثلا انما الاعمال بالنیات ہے۔ اب اس ایک جملے پہ علماء حضرات نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اور کئی 100 صفحات میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح اور جملے ہیں احادیث مبارکہ میں، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدرتی طور پر ایک رعب تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو ایک مرتبہ لرز جاتا، کانپ جاتا، اور جب آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تو آپ سے زیادہ با اخلاق کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ تو یہ آپ کا قدرتی رعب تھا۔ جیسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے، کہ 1 مہینے کی مسافت پر 1 مہینہ سفر کیا جائے، جہاں تک آدمی پہنچے مہینہ سفر کر کے، وہاں تک آپ کا رعب پڑتا تھا۔ باطل قوتوں کو، دشمنوں کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی کیا حکمتیں، جہاں اور حکمتیں حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور آپ کی نبوت کو دشمن ماننے پر مجبور ہو جائے اور لڑائی پر وہ نہ اترے، لڑنے سے پہلے آپ پر ایمان لائے، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رعب طاری کیا گیا تھا، تاکہ بے ایمان لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ من جملہ ان حکمتوں کے ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ کیا ہو جائیں، بے ایمان لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، اور آپ سے قتل و قتال، جنگ و جدال سے باز آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء کرام ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبع سنت لوگ ہیں، تو ورثے میں ان کو یہ رعب ملتا ہے کہ لوگ ان سے یوں بات چیت کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، میں اسکول کالج کے ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، درس نظامی کے ساتھی تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہلی امتوں میں اگر جہاد ہوتا تھا، جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، تو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس مال غنیمت کو کھلی فضا میں صحرا میں رکھ دیا جاتا، آسمانی آگ آتی، اس کو کھا جاتی تو جہاد کی مقبولیت کی علامت ہوتی تھی۔
اور اگر آسمانی آگ اس کو نہ کھاتی تو جہاد کے نہ مقبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا کہ وہ مجاہدین پر تقسیم کیا جائے، اس کے احکام اور مصارف وغیرہ بھی آ گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ آگے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ نمبر 4، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں عبادت کا وقت آتا تو عبادت گاہ میں جانا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے رعایت کی گئی کہ کہیں پہاڑوں میں ہو وہ، جنگلوں میں ہو وہ، مسجد سے بہت دور ہو کہ پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے روئے زمین کو مسجد کا حکم دے دیا گیا کہ جہاں نماز کا وقت آ جائے، پاس مسجد نہیں ہے، پاس مسجد ہے تو اس کے احکام جدا ہیں، اور اگر مسجد پاس نہیں ہے وضو کر کے وہاں نماز پڑھ لو، جماعت کرا لو۔ آپ نے ہدایات دی، 2 آدمی ہو وہ، ایک اذان کہے، اقامت کہے، دوسرا امامت کرائے۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی آدمی کو پانی نہیں مل رہا تو اس روئے زمین کو اور اس کی مٹی کو، مٹی کی اجناس کو ان کے لیے پاک کرنے والی چیز بنا دیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے آخری جملوں کو غور سے دیکھیں، اور پہلے جملے کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے 5ویں چیز ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور 6ٹھی خصوصیت وختم بی النبیون، کہ نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں صاف طور پر یہ الفاظ موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری خصوصیت ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا حوالہ بھی موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ پہلے انبیاء کو خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات پر، جیسے میں نے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ عرض کی ہے، دلائل النبوت امام بیہقی، امام ابو نعیم اصفہانی کی عرض کی ہے، اسی طرح
حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں امتیازات نبوی اور خصوصیات نبوی پر اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ حضرت نے چند صفحات پر بھی لکھا ہے، وہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اور قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر ایک جامع بیان لکھا ہے، وہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیات، قرآن کی خصوصیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اس طرح کے حضرت نے اس میں عنوانات قائم کیے ہیں، وہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وفی روایت انہ لا نبوۃ بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت فرمایا تھا جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں چھوڑ کر اپنا نائب بنا کر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ سارے حضرات جا رہے ہیں، میں یہاں رہوں۔ تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ لیکن دشمن چونکہ موقع کی تاڑ میں ہوتا ہے کہ موقع مل گیا ہمیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی مان لیا جائے، آپ پر قربان جائیں اور آپ کی ذہانت پہ قربان جائیں، آپ کی فراست پر قربان جائیں کہ آپ نے 1400 سال پہلے قیامت تک آنے والے لوگوں کے جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا علم پا کر اسی وقت اس کا استدراک فرما دیا اور اس شبہ کا ازالہ فرما دیا۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، علی یوں تو نسبت آپ کی میرے ساتھ اس طرح ہے، لیکن خیال رکھنا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں صاف الفاظ ہیں انہ لا نبوۃ بعدی، ایک روایت میں لا نبی بعدی اور ایک روایت میں لا نبوۃ بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریع نہ غیر تشریع، کسی درجے کی نبوت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے متواتر احادیث میں شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء کس کس ساتھی نے پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ کس کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء آپ نے پڑھی ہے؟ وہ ہاتھ نیچے کر گیا ہے۔ جس نے پڑھی ہے وہ کھڑا ہو جائے، چلو
یوں ہاتھ کھڑا نہیں، آپ نے پڑھی ہے، آپ دونوں نے پڑھی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، کتنی جلدوں میں ہے جی؟ ماشاء اللہ، آپ نے پڑھی ہے، کتنی جلدوں میں ہے جی؟ کیا فرماتے ہیں؟ 4 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے کر دیا ہے، تشریف رکھیں، بہت اچھا، مبارک ہو۔ دیکھو اتنے بھرے مجمع میں عظمت صحابہ پر بر صغیر پاک و ہند میں کام کرنے والوں نے اس کتاب کو بنیاد بنایا ہے، تو ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر کام کیا، ان سب ہمارے اکابرین نے اس کتاب کو بنیاد بنایا ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کس سے ہے؟ متواترات میں سے ہے۔ جہاں ان حضرات کے حالات بیان کیے ہیں، وہاں ان کی مسند روایات کو بھی حضرت نے نقل کیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ دیکھو آگے ازالۃ الخفا کا حوالہ بھی موجود ہے۔ معاصر علی میں حضرت لکھتے ہیں فَمِنَ التَّوَاتُرِ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ، متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، آج ہمارے نوجوان بھائی نیٹ پر رہتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جو علم کی برکات، کتابوں کی برکات کتابوں کو دیکھنے مطالعہ کرنے سے ملتی ہیں، وہ نیٹ کو دیکھنے سے برکات نہیں ملتی۔ آپ کو میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں برملا کہا کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی قیادت بھی سنبھالتے تھے، سیاست بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے۔ اس حدیث پاک نے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی نیا نبی اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو تشریف لانا ہے۔ حدیث نمبر 5، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی امتی نبی تھا۔ اس حدیث کو غور سے دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں انہو سیکون فی امتی، کہ میری امت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی امتی نبی تھا۔ یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ میری امت میں جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تم نے کیا کہنا ہے اس کو؟ یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ کذاب بہت بڑا جھوٹا مبالغے کا صیغہ ہے، دجال بہت بڑا فریبی، یہ بھی مبالغے کا صیغہ، سپر ڈگری ہے، ٹھیک ہے، جھوٹوں کا سردار، فریبیوں کا سردار۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عام معمولی قسم کا جھوٹا اور فریبی نہیں، نمبر 1 جھوٹا اور نمبر 1 فریبی، اس سے بڑا کوئی کذاب اور فریبی نہ ہو، یہ آپ نے فرمایا، اور نشانی اس کی بتلا دی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کذاب اور دجال ہے؟ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تم نے کیا سمجھنا ہے اس کو؟ یہ کذاب ہے اور دجال ہے۔ یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ ہم اس فتوے کی روح سے کھل کر کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب تھا، دجال تھا، اور مرزائیوں کے سامنے ہم کہتے ہیں مرزائی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب و دجال تھا۔ حضور کے کسی امتی کے آگے تو کوئی آدمی حضور کی توہین کر کے دکھائے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نفی جنس کا ہے، لا نفی جنس کا ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لا کی تلوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کی گردن اتار کے رکھ دی۔ حدیث نمبر 6، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت۔ احادیث مبارکہ سن رہے ہیں، سو کر سن رہے ہیں، جاگ کر سنیں، محبت سے سنیں، ذوق و شوق سے سنیں۔ اس حدیث پاک کی قدر جاننی ہو تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں بیان فرما رہے تھے تو سامنے سے حضرت خضر علیہ السلام گزرے۔ حضرت خضر علیہ السلام گزرے، حضرت نے فرمایا او بنی اسرائیل کے پیغمبر ذرا رک جائیں، میرے آقا کا فرمان سنتے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسے پیران پیر نہیں بن گئے، ایسے اولیاء اللہ نہیں بن جاتے۔ اولیاء اللہ قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ تو میں اور آپ عشق سے پڑھا کریں، محبت سے پڑھا کریں،
سستی سے نہیں، لاؤبالی پن سے نہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ دیکھو کتنے واضح الفاظ ہیں، رسول نہیں، نبی نہیں۔ پھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی امتی نبی آ سکتا ہے، نہیں جی غیر تشریعی آ سکتا ہے، نہیں جی ذلی بروزی آ سکتا ہے، تو یہ اس کے دماغ کی خرابی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کر کے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے اس حدیث پاک کے ساتھ، ولیکن بقیت المبشرات قالوا ما المبشرات قال رؤیا المسلمین جزء من اجزاء النبوہ۔ لیکن مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اللہ اکبر۔ مبشرات کے عنوان پر ہمارے اکابرین نے بھی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور اس مبشرات کتاب میں خواب انہوں نے ذکر فرمائے، نیک خواب اولیاء اللہ کے، حضرات علماء کرام کے، انبیاء علیہم السلام کے۔ آپ حضرات حدیث کی کتابوں میں تو دیکھتے ہیں باب و تعبیر الرؤیا، کتاب و تعبیر الرؤیا، تو نیک خواب یہ مومن کے لیے مبشرات ہوتے ہیں۔ تو جو مبشرات ہوں وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تائید غیبی ہوا کرتے ہیں۔ ان خوابوں کو ہر کسی کے آگے بیان نہ کرے، ہاں کسی اللہ والے کے آگے جو صاحب روحانیت ہو۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے خواب کو سمجھنا، چونکہ یہ روحانی چیز ہے، تو صاحب روحانیت جو حضرات اولیاء اللہ ہوتے ان کے سامنے ان خوابوں کو رکھا جائے۔ لیکن آج ہر آدمی اپنے خواب کو خود ہی بیان کرتا پھرتا ہے، نیٹ پر چڑھا دیتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد سو جاتا ہے کہ بس اب میں کامل بن گیا ہوں، نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی ذکر اذکار کی ضرورت ہے، بس خواب کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غالباً تعطیر الانام ہے، فی تعبیر الانام، تعطیر المنام فی تعبیر الانام، عربی میں 2 جلدوں میں کتاب ہے، اردو میں بھی اس کے تراجم آج چھپے ہوئے ہیں، لیکن اصل کتاب اصل ہوتی ہے۔ ماخذ کو دیکھا جائے اس کی روحانیت، اس کی برکت وہ اور ہوا کرتی ہے۔ تو اہل علم حضرات کو تو اس کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو صرف خواب کی بنیاد پہ ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے مسجد میں آتے تھے، خواب دیکھ لیا تو مسجد میں آنا چھوڑ دیا کہ اب میں تو پہنچا ہوا بن گیا ہوں۔ پہلے اس کے معمولات تھے، اب وہ معمولات چھوڑ دیے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مبشرات ہیں، اور مبشرات کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں سمجھا دیا ہے۔ تو جو آدمی خام خواہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 7،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون الی یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں قریب ایک آدمی رہتا تھا مسلمان، اس کو قادیانیوں نے کہا، گھر لے گئے، لیکن وہ ایمان پہ پکا تھا، اسلام پہ پکا تھا۔ ان کا طریقہ واردات بہت خطرناک ہے، بنی اسرائیل والا ہے۔ لالچ دینا، عورتوں کو پیش کرنا، عورتوں کے جھرمٹ میں مسلمان کو بٹھانا، کھلانا پلانا، روپیے پیسے کا لالچ دینا، نوکری کا لالچ دینا۔ دلائل کی دنیا میں تو یہ مر چکے ہیں، اب ان کا طریقہ واردات یہ ہے، لالچ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اس مسلمان کو کہا، کیا کہا پتہ نہیں، کہ پھر پوچھتے رہے۔ اگلے دن پوچھا خواب کوئی نظر آیا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا آئے گا۔ اگلے دن پھر پوچھا، تیسرے دن پھر پوچھا کوئی خواب نظر آیا؟ تو مسلمان نے کہا ہاں نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ تو کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے پیچھے دو بولی کتے چل پڑے ہیں، ایک مرزا غلام محمد قادیانی اور ایک حکیم نور الدین۔ میں بھاگا، وہ میرے پیچھے بھاگتے رہے، مجھے کاٹنا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے جب اس جامع مسجد ختم نبوت کے قریب آیا تو وہاں دیکھا حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا دفع ہو جاؤ۔ تو وہ بولی کتے پھر وہاں سے پیچھے چلے گئے۔ ایمان کا پکا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی صحیح بخاری میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری نبی ہونا بیان فرمایا اور اس امت کا آخری امت ہونا بیان فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء سے معلوم ہوتا ہے سیاست کرنا انبیاء کا کام ہے۔ کہ ہر مسلمان امیر خلیفہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر صرف 4 خلفاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیز اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب بھئی یہ دیکھو او پیچھے مسجد میں بیٹھنے والے یہ ہینڈ فری وغیرہ لگا کر، مجھے تو پتہ نہیں چلتا ہے ان کا موبائل ہینڈ فری پتہ نہیں کیا کچھ، موبائل چارج پہ لا کے وہاں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کوئی اٹھا نہ لے، اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو تھیلا بھر کے لے آئے۔ خیال کیا کریں میرے عزیز، وقت ضائع نہ کیا کریں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے آپ کا فرمان مبارک کہ ایک وقت آئے گا گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج ہر بندے کی جیب میں 2 موبائل ہیں، اور ہم دینی طبقے کے دینی مدارس کے طلباء کے پاس بھی 2 3 موبائل، ایک فون سننے کرنے کے لیے ہے اور ایک نیٹ دیکھنے کے لیے ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اس سے کچھ بڑا ہے، ایک اس سے کچھ بڑا ہے۔
اللہ اکبر، اتنی زندگی مصروف کر دی ہے ہم لوگوں نے، استغفر اللہ۔ یہ حضرت سے پھر جن جن ساتھیوں کے وصول کر لیں اور آئندہ اس سے اجتناب کریں۔ میرے بھائی وقت ضائع نہ کیا کریں۔ اس شیطانی چرخے نے، اس شیطانی آنت نے، اس شیطانی آلہ نے اتنا وقت ضائع کیا ہے ہمارا، اتنا وقت ضائع کیا ہے کہ منو کے حساب سے بہہ رہا ہے اور احساس تک نہیں۔ ہمارے اکابر تو وقت کو تول تول کے خرچ کیا کرتے تھے اور ہم منو کے حساب سے بہاتے جا رہے۔ جوانیاں ضائع، صلاحیتیں ضائع، طاقتیں ضائع، علم گیا، عمل گیا، وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت سیف اقطعہ والا قطعک، وقت ایک تلوار ہے، یا تو وقت کو کاٹ لے ورنہ وقت کی تلوار تجھے کاٹ کے رکھ دے گی۔